السلام علیکم ناظرین سامعین، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غازی علم الدین شہید۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 بمطابق 8 ذی-القعدہ 1367 ہجری کو لاہور کے ایک علاقہ کوچر چابک سوارا موجودہ نام محلہ سرفروشاں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طلعہ مند تھا جو کہ درکان یعنی لکڑی کے کاریگر تھے۔ غازی علم الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے محلہ کے تقی صدواں کی مسجد اور بازار نوہاریاں اندرون اکبری دروازہ بابا کالو کے مدرسہ میں حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا اور اس فن میں اپنے والد اور بڑے بھائی میاں محمد امین کی شاگردی اختیار کی۔ 1928 میں آپ کو ہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کیا۔ غازی علم الدین کے آباء و اجداد سکھ مت کے پیروکار تھے۔ مغل فرمانرواں جہانگیر کے دور میں اس وقت کے اولیاء اللہ کی محبت میں رہ کر علم الدین کے ایک جد بابا لہنا سنگھ سندھو نے اسلام قبول کیا، جس پر انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں عبادت و ریاضت میں لگے رہے اور عوام میں ان کو بھی ولی کا مقام ملا۔ بابا لہنا سنگھ وہاں سے ہجرت کر کے موضوع پڈدانا میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ اس وقت پاک بھارت سرحد پر واقع تھا۔ بابا لہنا کا وہیں وصال ہوا۔ بابا لہنا سے آپ کا مزار مشہور ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کی اولاد آج بھی برکی ہڑیارہ کے علاقے میں آباد ہے اور دوسری کی لاہور میں ہے۔ غازی علم الدین شہید نے اپنے دانشوروں کو جو وصیت کی وہ بہت قابل غور ہے۔ میرے تخت دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا حقدار ہوگا۔ اور انہیں تاکید کی وہ نماز نہ چھوڑے اور نہ ہی زکوٰۃ، وہ شرع محمدی پر قائم رہیں۔ لاہور کے ایک غازی خدا بخش گجر نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، پر وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ راجپال نے ایک کتاب لکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط بیانی کی گئی تھی۔ غازی خدا بخش کی گرفتاری کے بعد 7 سال کی سزا سنائی گئی، پر اس کے بعد افغانستان کے ایک غازی عبدالعزیز خان نے لاہور آ کر اس گستاخ رسول کی دکان کی طرف رخ کیا، پر وہ اس وقت دکان پر موجود نہیں تھا اور اس کا دوست سوائی ستیانند موجود تھا اور غلطی سے اس پر حملہ کیا اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا، پر اس غازی کو حکومت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال ان حملوں کی وجہ سے بہت خوفزدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہی اور سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ راجپال کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر کاشی، بردوار اور متھرا چلا گیا، لیکن 6 ماہ بعد واپس آ گیا اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا یہ معلوم اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ لعنتی دکان پر ہی موجود تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ اپنا جرم قبول کر لو اور معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو، پر اس نے اس کی بات پر غور نہ کیا اور رفع دفع کر دیا۔ اس کے بعد غازی علم الدین نے ایک ہی وار سے اس وقت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانہ انارکلی میں خبر دے دی، جس پر پولیس نے آ کر آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد بالکل پرسکون رہے اور نہ ہی تو بھاگنے کی کوشش کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ یہ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوٹس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم برائٹ پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیب نامی انگریز جج نے آپ کو مورخ 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شرح آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا جائے۔ چنانچہ محمد علی جناح ممبئی سے لاہور تشریف لے آئے۔ ان کی معاونت جناب فرخ حسین بریسٹر نے کی۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی علم الدین کو ملی تو آپ مسکرائے اور فرمایا، شکر الحمدللہ،
میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تخت دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا موجب ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کی جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جن میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے، نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی کہ مذکورہ رہنما پرامن تدفین کی ذمہ داری دیں اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مرتب علی شاہ اور مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جسد خاکی وصول کیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی جسد خاکی میں ذرا بھی دفن نہیں تھا اور چہرہ پر نور اور چمکتا ہوا اور وضو کے قطرے جیسے ابھی ٹپک رہے ہوں۔ محکمہ ریلوے نے یہ جسد خاکی 15 نومبر 1929 لاہور چھاؤنی میں 2 مسلم رہنماؤں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ شہید کی پہلی نماز جنازہ قاری شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ مولانا دیدار علی شاہ نے پڑھائی۔ مولانا دیدار علی اور علامہ محمد اقبال نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی نے کہا تھا کہ کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ نے فرمایا، یہ درخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر آپ کی آخری آرام گاہ موجود ہے اور مزار کے مشرق میں غازی علم الدین شہید کے والد اور والدہ محترم کی بھی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ لوح مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار بھی خوند ہیں۔